میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل پیارے پیارے بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ محمد بن سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، القول البدی میں یہ روایت موجود ہے کہ میں نے سونے سے پہلے درود پاک کی ایک معین مقدار کو اپنے اوپر لازم کر رکھا تھا، یعنی ایک پرٹیکولر ایک خاص تعداد مقرر کی تھی جو پڑھ کر درود پاک سویا تھا۔ ایک رات مقررہ تعداد تھی، وہ پڑھ لی اور پڑھنے کے بعد جب میں سویا تو مجھے نیند آئی۔ میں نے اپنے کمرے میں عالم خواب میں دیکھا کہ میرے آقا میرے کمرے میں تشریف لے آئے۔ شعر پڑھتے ہو نا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یاد۔ حضرت محمد بن سعید کے گھر میں گویا چراغاں ہوا، سرور کائنات علیہ السلام ان کے گھر تشریف لائے اور میرے آقا جب آئے تو میرا پورا کمرہ نور سے بھر گیا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام میری طرف بڑھے اور فرمایا، اپنا وہ منہ میری طرف کرو جس کے ساتھ مجھ پر تم کثرت سے درود پاک پڑھتے ہو۔ خلاصہ حدیث کر رہا ہوں اس واقعہ کا خلاصہ کہ اے محمد بن سعید، اپنا وہ منہ میرے قریب کرو جس سے تم مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہو تاکہ میں اسے بوسہ دے دوں۔ جیسے مجھے حیا آئی کہ میں اپنا منہ پیارے آقا کے آگے کروں اور نبی کے پاس مجھے بوسہ دے، کہنے میں نے چہرہ ٹرن کیا اور اپنا رخسار اپنا چہرہ آگے کر دیا۔ نبی پاک کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر بوسہ عطا فرمایا۔ کہتے ہیں جب یہ ہوا تو میں فوراً نیند سے بیدار ہو گیا۔ اب نیند میں جو چیزیں ہوتی ہیں نارملی جو خواب میں ہوتی ہیں، اٹھنے کے بعد وہ اس کے احساسات اور وہ چیزیں سامنے نہیں ہوتی، مگر کہتے ہیں جب میری آنکھ کھلی تو پورے گھر میں نبی پاک علیہ السلام کی خوشبو مہک رہی، پورا گھر ابھی تک معطر تھا۔ کہتے ہیں میری زوجہ بیدار ہوئی، میری زوجہ نے بھی وہ خوشبو کو محسوس کیا اور گھر میں تو خوشبو رہی، میرے رخسار سے 8 دن تک کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ خواب میں بوسہ دیا اور باقاعدہ اٹھنے کے بعد بھی 8 دن تک کہتے میرے رخسار سے کستوری کی خوشبو آتی ہے۔ کیا بات ہے میرے آقا، ذکر مصطفیٰ کرنے والوں، درود پاک پڑھنے والوں کو مبارک ہو۔ اس پیارے آقا ان سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑا پسند فرماتے ہیں، اور خوشبو کیوں نہ آئے، آقا ہے ہی ایسے خوشبو والے، معطر معمر مہکے مہکے آقا۔ کیسے مہکے آقا؟ میرے آقا علیہ السلام جس گلی سے گزر جاتے وہ گلی مہک جایا ہے۔ صحابہ کرام کو جب نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا تھا تو کسی سے پوچھتے نہیں تھے کہ بھائی آقا کہاں گئے ہیں، ایڈریس بتاؤ۔ صحابہ کرام کی عادت یہ تھی کہ اس گلی کے کنارے کھڑے ہو جاتے اور خوشبو سونگتے تو پتہ چل جاتا کہ نبی پاک یہیں سے گزر کر گئے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں نا، امبر زمین ابیل ہوا مشک تر ہوا، کہتے ہیں زمین جو ہے نا وہ امبر کی ہو جاتی ہے، ابیل ہوا ہو جاتی ہے، غبار مشک سا ہو جاتا ہے،
अंबर जमीन अमीर हवा मुश्क तरगुबार अदना की ये शनाख्त तेरी रहमत की है। आका जिस गली से आप गुजरते हैं उस गली की ये शनाख्त होगा, वो उस जमाने की बात है। शायद लगता है ना, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है मदीने की। वाकई आज भी चले जाओ, मदीने दाखिल होना पता चलता है। मदीना तो आने वाला होता है जब भी आशिक का दिल बदलता रहता है। अल्लाह वो दिन आपको दिखाएगा जब आप मक्का पाक से मदीना तैयबा जाए, जब बोर्ड आता है अल मदीनतुल मुनव्वरा 200 किलोमीटर बाकी, थोड़ी देर बाद आता है 150 किलोमीटर बाकी, दिल का रंग बदलना शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद वाकई सचमुच मैं मदीने में दाखिल हो जाऊंगा। मदीने जाकर तो जो हवा खुशबूदार मुअत्तर मौका है, और क्यों है शायद लिखता है ना, बात क्या है आबे समा इतनी क्यों आतर है, बात क्या है आबे समा इतनी क्यों आतर जरूर पढ़ने वालों पढ़ते रहना, अल्लाह ने कहा तुम्हारी कब्रें भी महक जाएंगी, इंशाअल्लाह दुनिया भी महकेगी, आखिरत भी महकेगी। दुरूद पाक को अपना माहौल बनाइए और मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नीचे का इस्लामी भाइयों, मीलाद मुस्तफा का मुबारक इज्तिमा है और मेरे आका अलैहिस्सलाम की ज़ात वो है जिसके बारे में हम क्या बयान करेंगे, ना हमारी औकात है, ना हमारे पास अल्फाज है। अल्लाह ने ऐसे ऐसे कमालात अता फरमाए हैं, किस शान को बयान किया जाए। नबी पाक की विलादत से कब्ल के वाक़यात बयान किए जाए, या प्यारे आका की विलादत के वक्त के वाक़यात बयान किए जाए, नबी पाक के बचपन की सुहानी बातें की जाए, या प्यारे आका के मुबारक जवानी के तस्करे किए जाए, नबी पाक की मक्की जिंदगी के मदनी फूल चुने जाए, ये मदनी जिंदगी की बहारें बयान की जाए। मौजूदात पर बात करें तो अकल हैरान हो जाती है कि जमीन पर खड़े होकर चांद के 2 टुकड़े होने का वाकया सुनाया जाता है, या दुआ करके सूरज को पलटाने वाली बात की जाए, उंगलियों से पानी के फव्वारे जारी करने वाले आका की बात की जाए, या अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु की मुबारक आंख लुआब लगाकर वापस जोड़ देने वाले की बात की जाए। मौजूदात की एक तवील फहरिस्त है, लेकिन मौजूदात है ना, हम सुनते हैं ईमान ताज़ा भी होता है, लेकिन हम उन मौजूदात को देख नहीं सकते, है ना। मगर एक मौजूदा है जिसको आज भी हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जी हाँ, वो हमारे दरमियान मौजूद है, और मजे की बात यह है वो आज़मुल मौजूदात में है, द बिगेस्ट मिरेकल है, सबसे बड़ा जो मौजूदा है ना, ये वो मौजूदा है। और वो क्या है? वो है कुरान मजीद को मिलाद बनाने वालों, ये मौजूदा हमारे सामने है, मौजूद है, मगर कितना पढ़ते हैं, कितनी बरकतें देते हैं। प्यारे आका को कुरान अता हुआ, हम गुनाहगारों के लिए अता हुआ, रहती दुनिया के लिए अता हुआ, मगर नबी पाक की याद में महफिल मुनक़्क़िद करने वालों, मीलाद के खूब नारे लगाने वालों, बिल्कुल महफिल मुनक़्क़िद कीजिए, नारे भी लगाइए, मगर मेरे आका पर जो कुरान नाजिल हुआ उसको हम कितनी बार दिन में देखते हैं, उसको कितनी बार पढ़ते हैं। हम
ہم جیسے بہت سے تو ایسے ہوں گے جنہیں قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. یہ اچھی بات نہیں ہے. اور قرآن مجید پڑھے نا تو کیسے کیسے امیزنگ، کیسے کیسے انوکھے، کتنے عجیب و غریب اس کے واقعات ہیں. ہمارے لیے کیسی کیسی داستانیں ہیں، ہمارے لیے بہت سارے درس ہیں اس میں. آج کے مبارک اجتماع میں ایک قرآنی واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. اس واقعے میں بڑی عبرت بھی ہے، بڑا درس بھی ہے. علماء اور مبلغین بیٹھے ہیں، ان کے لیے بھی درس ہے، اور جو عوام بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی درس ہے. جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کے لیے بھی درس ہے. قرآن کو بیٹھ سب کے لیے مشورے آ رہا ہے. یہ واقعہ کیا تھا؟ بلد بن باعوذہ، یہ قرآنی واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں. یہ شخص اپنے دور کا بہت بڑا عالم اور عابد و زاہد تھا. کیسا عابد تھا؟ اس کو اسم اعظم کا بھی علم تھا. یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیتا تھا. سنتے جائیے گا اسٹیٹس کیا تھا، مرتبہ کیا تھا کہ زمین پر بیٹھتا عرش اعظم دیکھ لیتا. بہت ہی مستجاب الدعوات تھا، یعنی دعائیں مانگتا تو اس کی دعائیں جو ہے قبول ہو جایا کرتی. اس کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. مشہور یہ ہے کہ اس کی درسگاہ میں، ذرا غور کیجیے گا اس کے طلبا کتنے تھے. اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی جو دواتیں تھیں وہ 12,000 تھیں. دوات کہتے ہیں انک پاٹ کو، جو جس کو کیا کہیں گے سیاہی جس میں ڈالی جائے. پہلے دوات انک سے لکھی جاتی، پرانی پہلے آپ نے پتا نہیں بھرتے تھے اس میں. سیاہی جو ہے دواتیں، قلم دوات، وہ 12,000 دواتیں اس کی درسگاہ میں رکھی ہوئی. اتنے اسٹوڈنٹ اس کے بعد پڑھتے تھے. اب جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکر کو آپ لے کر چلے تو بلد بن باعوذہ کی جو قوم تھی اس کے پاس گھبرا کر آئی اور کہا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہم پر ہونا چاہتے ہیں، اور وہی چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنی زمینوں سے نکال کر یہ زمین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں. آپ کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں. آپ ایسا کریں، اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کر دیں کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے. اللہ کے نبی کے لیے بد دعا کروایا. اب کہا کہ آپ کو مستجاب الدعوات ہے، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ سن کر بلد بن باعوذہ جو ہے وہ کانپنے لگا. کہتا تمہارا برا ہو، خدا کی پناہ، اللہ کے رسول کے خلاف میں دعا کروں؟ میں کس طرح بد دعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس قوم نے رو رو کر گڑ گڑا کر کس طرح اقرار کیا تو اس نے یہ کہہ دیا کہ اگر استخارہ کرنے کے بعد مجھے اجازت مل گئی تو میں بد دعا کر دوں گا. مگر استخارے میں جب اس کو بد دعا کی اجازت نہ ملی تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا کہ لوگوں دیکھو، اگر میں نے بد دعا کر دی تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گا. اللہ کے نبی بد دعا. اس کے بعد اس قوم نے کیا کیا؟ اب خریدنے کی کوشش کی. بڑے قیمتی تحائف، بڑے قیمتی سامان کو لے کر آئے اور ان کی خدمت سے پیش ہوا، کہا کہ حضور یہ لے لیجیے اور اب دعا کر دیجیے. اب دل لالچ میں پھنس گیا. مال جو ہے نا، میرے جتنے مبلغین دعوت اسلامی مجھے سن رہے ہیں، مدنی چینل پر جو ناظرین مجھے سن رہے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو دین کی خدمت کرتے ہیں، مال کے لالچ میں کبھی مت آنا. کبھی ایسا نہ ہو کہ جناب کسی کو شرعی مسئلہ بتانا ہے. جب یہ تو مفتیان کرام اور علماء کو مفتی کو سائل سے ایسا تحفہ لینا کہ جس کے ذریعے مفتی مسئلہ ہی بدل دے، وہ منع کیا گیا. تو اب کوئی ایسی بات ہم سے بھی کبھی نہ ہو جائے. مداہنت یہ الگ چیپٹر ہے کہ کسی کی برائی کو دیکھ کر، کسی کے برے عمل کو دیکھ کر، اس کے منصب کی وجہ سے، اس کی دولت کی وجہ سے، اس کے مقام کی وجہ سے اس کو رعایت دے دینا، اس کی بری بات کو اس کو نہ بتانا، یہ مداہنت اور یہ بھی حرام جہنم میں لے جانے والا تھا. اب مال و دولت جب بلد بن باعوذہ کے سامنے آیا تو اس کے اوپر لالچ کا بھوت سوار ہوا اور اب اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں کچھ کرتا. جدید ایک چیز جس کے اوپر وہ بیٹھ کر بد دعا کرنے کے لیے چل پڑا. راستے میں بار بار وہ جو جانور تھا وہ رک جاتا اور مڑ مڑ کر بھاگنے کی کوشش کرتا اس نے. لیکن جب یہ بڑھاتا رہا، اسے مارتا رہا
آخر اس گدھی کو اللہ نے قوت گویائی عطا کی. اس نے کہا افسوس اے بلد بن باعورہ تو کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روک رہے ہیں اور مجھے دھکیل رہے ہیں پیچھے کی طرف. اے بلعام تیرا برا ہو تو کیا اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بد دعا کرے گا؟ اب اس نے جب یہ تقریر سنی اس جانور کی پھر بھی پیچھے نہ مڑا. دیکھو مال کی جو لالچ ہے نا وہ اتنی تباہ کن ہے. آپ سوچ رہے ہو کہ ایسی بھی کیا لالچ؟ تو کیا آپ نے کربلا کا واقعہ نہیں سنا؟ یزیدیوں کو کیا لالچ تھا؟ امام حسین انہیں پتا تھا نبی پاک کے نواسے ہیں, انہیں پتا تھا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, مگر مال کی لالچ نے ایسا اندھا کیا کہ نواسہ رسول اور ان کے خاندان کو شہید کرنے سے پیچھے نہ ہٹے. یہ اتنی بری چیز ہے. جو مال کا لالچی ہوتا ہے بعض اوقات اتنے بڑے جرم کر دیتا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اب جانور کہہ رہا ہے کہ میرے آگے فرشتے ہیں مجھے موڑ رہے ہیں, مگر پھر بھی یہ نہ رکا. پیچھے اسلامی بھائیوں حسبان نامی پہاڑ پر چڑھ گئے اور بلندی سے حضرت موسیٰ کے لشکر کو بغور دیکھا. مال و دولت کا لالچ تھا. اب بد دعا کرنا اس نے شروع کی. لیکن خدا کی شان یہ تھی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا مگر اس کی زبان سے اس کی قوم کے لیے بد دعا نکلتی. یہ دیکھ کر اس کی قوم نے کئی بار ٹوکا کہ اے بلعام تم ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو, پیسے بھی ہم نے دیے مال بھی ہم نے دیا کہ حضرت موسیٰ کے لیے بد دعا کرو, تم ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو. کہتا ہے میری قوم میں کیا کروں, بولتا کچھ ہوں نکلتا کچھ ہے, میری زبان سے نکلتا ہی کچھ اور ہے. پھر اچانک اس پر یہ غضب الہی نازل ہوا کہ ناگہاں اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی. اس وقت بلعام بن باعورہ نے اپنی قوم سے رو کر کہا کہ افسوس میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئی, میرا ایمان جاتا رہا اور میں قہر قہار کے غضب میں گرفتار ہو گیا. اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی مگر میں تم لوگوں کو مکر کی ایک چال بتاتا ہوں. لیکن اب بھی شیطان کے وار میں ہے. کہتا تم لوگ ایسا کرو کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے لشکروں کو شکست دینا چاہتے ہو تو ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر ان کے لشکر کے قریب لے جاؤ اور یہاں ان کی قوم کو جو ہے وہ کسی طرح برائی کی طرف ورگلا لو. اب کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس جو حضرت موسیٰ کی فوج میں ان کے ساتھ تھا, اس نے ایک حسین و جمیل عورت کو لڑکی کو اپنے ساتھ لیا, حضرت موسیٰ کے پاس گیا اور کہا کہ کیا یہ میرے لیے حلال ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, اللہ کے عذاب سے ڈر, یہ حرام ہے تجھ پر. مگر اس ایک مال کی محبت میں بلعام بن باعورہ برباد ہوا اور اب یہ نفس اور شہوت کی چال میں اللہ کے نبی نے منع بھی کیا مگر اس نے اس عورت کے ساتھ برا کام کیا. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں اس گناہ کی نحوست یہ ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں اچانک طاعون پھیل گیا اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی مر گئے. سارا لشکر بتر بتر ہو کر ناکام و نامراد لوٹا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر بہت اس کا افسوس ہوا. بلعام بن باعورہ کا کیا ہوا؟ پہاڑ سے اتر کر مردود بارگاہ الہی ہو گیا. آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا. اس واقعے کی مزید تفصیل اگر یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو پڑھنی ہو یا مدنی چینل کے ناظرین چاہتے ہوں کہ قرآن میں کہاں ملے گا, اس واقعے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 9 سورہ الاعراف میں 175 اور 176 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا. اس کو پڑھیے. ہے میرے پیچھے سارے اسلامی بھائیوں, درس کیا ملا, کیسا عجیب و غریب واقعہ ہے. ہم پڑھیں تو پتہ چلے نا کہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا. درس یہ ملا کہ مال کی محبت اور نفس و شیطان اور خواہشات کی محبت اتنی خطرناک ہے کہ ایمان بھی جا سکتا ہے, عذاب الہی کا نزول بھی ہو سکتا ہے. یہاں بزنس مین بھی بیٹھے ہیں, یہاں نوجوان بھی بیٹھے ہیں. وہ لوگ جو مال کی محبت میں حرام کمانے میں لگ جاتے ہیں, وہ لوگ جو مال کی محبت میں بس چاہتے ہیں کہ میرے پاس مال آ جائے چاہے کدھر سے بھی آ جائے, حلال ہو یا حرام ہو. بدقسمتی سے وہ لوگ جو چوری کرتے ہیں, ڈکیتی مارتے ہیں, جو لوگوں کا حق دباتے ہیں, زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں مال کے لیے, کیا مرنا نہیں؟ اللہ کو جواب نہیں دینا, کیا کرو گے اس مال کو؟ یاد رکھو کفن میں جیب نہیں ہے, قبر میں تجوری نہیں ہے, وہاں فقط تمہارے اعمال جانے.
امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں جو کسی کے 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے قیامت کے دن 700 مقبول با جماعت نمازیں اس کے بدلے دینی پڑ جائیں. 3 پیسوں کے بدلے 700 نمازیں با جماعت مقبول. وہ کیا کرے گا جو لاکھوں روپے دبا کے بیٹھا ہے؟ وہ کیا کرے گا جو لوگوں کے ہزاروں روپے دبا کے بیٹھا ہے؟ وہ کیا کرے گا جو لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے؟ جو کسی کا موبائل چوری کرتا ہے, کسی کی جیب کاٹتا ہے, کسی کو دھمکی دے کر پیسے لے لیتا ہے. سنو وہ سارے لوگوں, کبھی کسی کا مال مت دبانا, کبھی حرام روزی مت کمانا. ایسا نہ ہو یہی تمہارے گلے پڑ جائے. اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار آپ ایک جگہ گئے, انگور خریدے, 1 کلو انگور خریدا, مگر اس سے پہلے بغیر اجازت 1 انگور کا دانہ کھا لیا. اس کے بعد واپس گھر پہنچے تو خیال آیا کہ 1 دانہ تو پہلے بغیر اجازت کھایا تھا. واپس پہنچے, اس شخص سے کہا کہ بھائی میں نے تمہارے یہاں سے 1 انگور کا دانہ غلطی سے کھا لیا تھا, معاف کر دو. کہ معاف نہیں کروں گا. بندہ بھی بڑا زبردست, انگور کا دانہ معاف نہیں کروں گا. پیسے 10 درہم لے لو, نہیں کروں گا. 100 درہم لے لو, نہیں کروں گا. اتنے کے انگور بھی نہیں تھے, آپ نے 900 درہم دیے. جب جا کر 1 انگور کا دانہ اس شخص سے معاف کیا, پھر پتہ کیا کہتا ہے؟ ایسا دیکھا میں نے کیسی ترکیب سے, کیسی جناب پرہیز کے ذریعے میں نے آپ سے 900 درہم لے لیے. وہ سمجھ رہا ہے میں جیت گیا. عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر یہ تو 900 درہم کی بات ہے تو 5000 درہم بھی مانگتے میں تمہیں دیتا, 1 انگور کے دانے کا حق معاف کرواتا. یہ ذہن تھا کہ اللہ کو کیسے جواب دیں گے, یہاں حساب دے دو ورنہ زبر پھنس جائیں گے. آج میں نے ایسے کانوں نے سنا ہے کہ وصول کر سکتے ہو تو کر لو, ورنہ قیامت میں وصول کر سکتے ہو تو کر لینا. ایسی بے بات, اتنا بے خوفی, اللہ کا خوف نہیں. قیامت کے دن کو ہلکا سمجھا ہے. یاد رکھو وہ دن ہوگا جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ دیکھے گا. آج بندہ کہتا ہے مجھے کوئی روکنے والا نہیں, مجھے کوئی بولنے والا نہیں, عیاشی کرتے ہیں, بے حیائی کرتے ہیں. کہتے ہیں آج میں جناب اپنے کام کرنے والا, مجھے کون روکے گا؟ برائی کرتا ہوں, مجھے کون روک سکتا ہے؟ آج بندے تم نے کمرے بند کر دیے, آج بندے تم نے لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر گناہ کر دیے. اے بے حیائی کرنے والوں, شرابیں پینے والوں, بدکاریاں کرنے والوں یا حرام کمانے والوں, سنو میں نے آج 2 قسم کے عذاب آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. ایک وہ شخص تھا جو زمین پر بیٹھ کر عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا, مگر اللہ کے نبی سے جنگ کی, اس نے مال کی محبت میں اندھا ہو کر ایسا ایک کام کیا کہ عرش اعظم کو دیکھنے والا مردود بارگاہ الہی ہوا, اس کا ایمان بھی جاتا رہا. اور ایک وہ شخص تھا جس نے بدکاری کی, اللہ کے نبی کی بات نہ مانی, اس کی پوری قوم تباہ کر دی گئی. آج بندہ کہتا ہے میں جو کرتا ہوں مجھے پوچھنے والا کون ہے؟ قرآن کہتا ہے جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ دیکھے گا. اس دن کیا جواب دوں گے؟ اس دن اپنے کرنے کا پھل بھگتنا پڑے گا. اس دن میرے اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اے نبی پاک علیہ السلام کے عاشقان جو آپ جمع ہوئے ہیں, آپ سب کو دعوت دیتا ہوں, قرآن پاک کے اس مبارک واقعے سے درس دینا چاہتا ہوں. توبہ کیجیے, ان عادتوں کو چھوڑ دیجیے. کبھی بھی نفس و شیطان کے پیچھے سے گناہ ہے اسے بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے, بڑی لذت ہوتی ہے. ہاں لیکن یہی تو امتحان ہے. فلم دیکھنے والا کہتا ہے بڑا مزہ آتا ہے, گانا سننے والا کہتا ہے بڑی انجوائمنٹ ہے. ہاں اللہ, شراب پینے والے کو بھی لگتا ہے شراب میں بڑی مزہ ہے, بڑا مزہ ہے. بدکاری کرنے والا, بے حیائی کرنے والا, گندے مناظر دیکھنے والا, بے حیا عورتوں سے دوستیاں کرنے والا سمجھتا ہے کہ بڑا مزہ ہے اس میں. مگر ایک بزرگ کا قول سنا تھا, ہم آپ سے دیکھو کبھی لذت کے لیے گناہ نہ کرنا, کیونکہ لذت تو ختم ہو جائے گی. تھوڑی دیر کی ہے نا, 3 گھنٹے 2 گھنٹے فلم دیکھ لی, مزہ آیا, گانے سن لیے مزہ آیا, ماں گندا شراب پہلی پی لی, تھوڑی دیر کے لیے مزہ آیا, بے حیائی کرنی تھوڑی دیر کا مزہ آیا. تب لذت کے لیے کبھی گناہ نہ کرنا,
کہ لذت تو ختم ہو جائے گی، اس کا جواب باقی رہ جائے گا، اس کا عذاب باقی رہ جائے گا۔ لذت تو گئی نا، ہوش آ گیا، سب گیا، بس اب کیسے جواب دو گے قیامت کے دن؟ وہ باقی ہے جواب دینا۔ اور آگے بات بڑی پیاری کرتے ہیں، کہتے ہیں مشقت کے لیے نیکی نہ چھوڑنا۔ نیکی کرنا بھاری ہے، مشقت ہے۔ فجر میں اٹھنا، بندہ کہے گا چھوڑو کل سے پڑھ لوں گا، نہیں دل چاہتا نماز کے لیے اٹھنے، سردی میں وضو کرنے کا دل نہیں چاہتا ہے۔ کبھی اجتماع میں بلائے تو کہتا نہیں یار اگلی بار اجتماع میں آؤں گا۔ کبھی مدنی قافلے کا سفر کر رہے ہیں، یار بس اگلی بار نہیں، ابھی دل نہیں چاہ رہا مدنی قافلے کا سفر کرنے کو۔ مشقت ہے نا، بڑی پیاری بات فرمائی کرتے ہیں، مشقت کے لیے نیکی مت چھوڑنا، کیونکہ مشقت تو چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ وضو کر لیتے ہو تو پھر مشقت ختم نا، فجر پڑھنے سے جو تکلیف تھی وہ ختم ہو گئی، روزہ رکھا، افطار کیا، مشقت ختم۔ ہماری مشقت ختم ہو جائے گی، ثواب باقی رہ جائے گا، انعام باقی رہ جائے گا، اجر باقی رہ جائے گا۔ اب یہ آپ پر ہے کہ کیا باقی رکھنا ہے، عذاب باقی رکھنا ہے، سوال باقی رکھنا ہے، حساب باقی رکھنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب باقی رکھنا ہے۔ دے سکو گے جواب، اس کی بارگاہ میں حساب دے سکیں گے ہم؟ جو آج چھپ چھپ کر گناہ کرتا ہے، جو آج نمازیں قضا کرتا ہے، جو آج بے حیائی کے کام کر رہا ہے، جو آج ماں باپ کو ستا رہا ہے، جو آج حرام روزی کما رہا ہے، کیا جواب دے گا اللہ کی بارگاہ میں؟ ہے کوئی جواب دینے والا؟ کوئی نہیں جواب دے سکے گا، اور وہاں یہ کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ یہاں تو بندہ کہتا ہے نہیں یار آپ کو غلط فہمی ہوئی، میں شراب نہیں پیتا۔ ارے آپ نے مجھے دیکھا ہوگا، میں فلم نہیں دیکھ رہا تھا، میں تو کچھ اور کر رہا تھا۔ ارے نہیں نہیں، میں اس بے حیائی کے سنیما گھر سے نہیں نکل رہا تھا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ادھر تو بات بنا لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو آپ دوسرے لفظوں میں بولیں بات الو بنا دیتے ہیں۔ مگر کیا ادھر بھی یہ چلے گا؟ سنو والا حضرت کیا کہتے ہیں، وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، قیامت کے دن بات نہیں بنے گی، وہاں کوئی ٹویسٹ نہیں کر سکو گے، وہاں گھما نہیں سکو گے، وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، سارا اقرار ہے۔ کیا ہونا ہے اس دن فقط ماننا پڑے گا، ہاں مالک میں نے کیا، میں نے جھوٹ بولا تھا، میری زبان میں گالی آتی تھی، میری آنکھوں نے حرام دیکھا تھا، جب بندہ نہیں بولے گا نا، بعض اوقات روایتوں میں یہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ جب بندے کو اس کے گناہ بتائے جائیں گے تو کہے گا مولا میں نے گناہ نہیں کیا ہے، اللہ فرمائے گا ہمارے پاس گواہ ہے، وہ دائیں بائیں دیکھے گا، گواہ تو کوئی نہیں، یا اللہ گواہ کدھر ہے؟ قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، یاسین شریف پڑھتے ہو نا، الیوم نختم علی افواہہم، اس دن ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، منہ بند ہو جائے گا، وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولیں گے، اس کے پیر بولیں گے ہاں مولا نہیں کیا ہے، پھر کیا کرے گا انسان؟ کوئی آرگیومنٹ نہیں ہوگا، وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، سارا اقرار ہے۔ کیا ہونا ہے؟ چھپ کے گناہ کرنے والوں سنو، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، خبردار ہے کیا ہونا ہے، وہ جانتا ہے جس کے گناہ کیے وہ تو دیکھ رہا تھا، مجھے میرے ماں باپ نے نہیں دیکھا، میرے دوستوں نے نہیں دیکھا، میرے فرینڈ نے نہیں دیکھا، اسلامی بھائی نہ دیکھ سکے، مجھے نیکی سمجھتے رہے، مجھے پرہیزگاری سمجھتے رہے، عبادت گزاری سمجھتے رہے، مجھ سے دعائیں کرواتے رہے، مجھے کہتے رہے کہ بھائی میرے لیے دعا کرنا، تو بڑے نیک ہو، مگر جس کے گناہ کیے وہ دیکھتا رہا، جس کی نافرمانی کی اسے سب معلوم تھا، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا، اس دن کیا کرو گے؟ ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے، کیا ہونا ہے؟ دل تو سب کا چاہتا ہے جنت میں جانے کا، کام کیسے کیے اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں، کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے، کیا ہونا ہے؟ کہتے ہیں جنت میں جانا کا شوق تو ہے، کام تو سارے جہنم پہ جانے کے لیے،
اس دن تو دیدار ہوگا نا. نبی پاک کا سنو, آنکھوں سے گناہ کرنے والوں والا حضرت سمجھا رہے ہیں, کل تو دیدار کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے. کیا ہو رہا ہے؟ کیا آنکھ کو گندی کر دی, فلمیں دیکھ کے, ڈرامے دیکھ کے, بے حیا عورتوں کو دیکھ کے, ارے آنکھوں سے نبی پاک کا دیدار کیسے کرو گے؟ کل تو دیدار کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے. کیا ہو رہا ہے؟ گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں, گھر نہیں ہمارا, گھر وہ ہے جہاں قیامت تک رہنا ہے. گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں, مت پہ کیا مار ہے, کیا ہو رہا ہے؟ گزارا اس دن سے ذریعے اللہ کی نافرمانی نہ کیجیے. یہ بے نمازی والی زندگی, یہ بے حیائی والی زندگی اچھی ہے. ہمیں ہمارے سامنے جنازے اٹھتے ہیں, 20-21 سال کا نوجوان نعت پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا. اللہ ایسی موت ہم سب کو عطا فرمائے. لیکن کتنی چھوٹی عمر سے ہماری پلاننگ کیا ہے؟ بوڑھا ہو کر عبادت کر لوں گا, تھوڑی عمر بڑی ہو جائے پھر داڑھی رکھ لوں گا, ذرا ابھی تو جوانی کے دن مزے کرنے کے ہیں, پھر جناب خوب ایش کر لوں گا. آئے جن جوانوں کے جنازے دیکھتے ہیں, یہ خیال نہیں آتا کہ مجھے بھی آتا. جان کر کیا جواب دوں گا؟ بے نمازی سوچے, بے حیائی کرنے والا سوچے. خدا نہ میرے بھی اسلامی بھائیوں, میں آپ کو کچھ آپ کے دل کے دروازے پر دستک دینے آیا. کب تک آخر کب تک اللہ کی نافرمانی کریں گے؟ کب تک بے نمازی کی زندگی گزاریں گے؟ کب تک اپنے آپ کو یہ تسلی دیتے رہیں گے کہ بس تھوڑے دنوں کے بعد توبہ کر لوں گا؟ اور کہیں ایسا نہ ہو وہ دن آنے سے پہلے ہی ہم دنیا سے چلے جائیں. اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے, اس کی رحمت کو پکارتے ہوئے آج بڑے پیارے مبارک اجتماع میں ہم سب شریک ہیں. سچی توبہ کر لو, یہ نیت کرتے, میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کریں کہ بس آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا. بہت گناہ کر, بڑی بڑی خطائی کر دی, کیا کر دیا, کوئی عمل ہی نہیں دکھانے والا. ایک تو نیکی کی نہیں, اور نیکی کی تو دکھانے کے لیے کی. نیکی کرتے ہی یہ خیال آتا ہے کہ بس لوگ تعریف کرتے ہیں, کسی طرح پتہ چل جائے کہ میں نے عبادت کی. یہ کیوں دل میں خیال آتا ہے؟ نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی, نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی. عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا, نیکی کر کے چھپتی نہیں ہے, گناہ کر کے شرم آتی نہیں ہے. کیسے عجیب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے, اسی کی ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں, اسی کی نافرمانی میں اضافہ کر دیتے ہیں. بڑے عجیب لوگ ہیں. دنیا میں کوئی تحفہ دے ہم چاہتے ناراض نہ ہو, شکریہ ادا کرتے ہیں, اور اللہ نعمت دیتا ہے اسی کی نافرمانی کرنے میں لگ جاتے ہیں. جس کے پیسے بڑھتے جاتے ہیں اس کی عیاشیاں بڑھتی جاتی ہیں, جس کی نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں ایسا لگتا ہے وہ اللہ کا نافرمان بنتا جاتا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا, ادھر میرا رب نعمت عطا کرتا, ادھر میرے سجدے بڑھتا, ادھر وہ عطائیں کرتا, ادھر میں عبادتیں کرتا, ادھر وہ مجھے نوازتا, ادھر میں اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتا. اگر ادھر بچے کی شادی ہوتی ہے ادھر میری عیاشیاں شروع ہو جاتی ہیں. اللہ بچے کی شادی کی خوشی دیتا ہے اور میں اللہ ہی کو ناراض کرنے والے کام اسی بچے کی شادی میں کرنے لگتا ہے. اللہ مال کی دولت دیتا ہے اور بندہ مالدار ہوتے ہی اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کرتا. اللہ صحت دیتا ہے, بندہ صحت مند ہو کر دوسروں پر روک جما کر تکبر کر کے اور اسی صحت کو اسی طاقت کو برائی کا کام میں فرض کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے. تو کیسی زندگی گزار جاتا. اور یوم ہم ایک دن ہر شخص کو اپنی نعمت کے بارے میں جواب, ہر نعمت کا جواب دینا ہو. آؤ میرے پیچھے اسلامی بھائی, آج اس اجتماع میں آئے اب بدل کر جانا ہے. میں جیسا آیا ایسا نہیں ہو سکتا. جتنے میرے بھائی یہاں ہم ایسے نہیں جائیں گے جیسے آئے. گناہگار آئے, خطاکار آئے, ریاکار آئے, بدکار آئے, بیکار آئے, مگر
انکار سانس کے درد رہا ہے، وہ چاہے تو میں اچھا ہو سکتا، بس ہمیں ایک بار سچی نیت کرتے ہو اور کوئی توبہ کرتے ہو، اللہ کی رحمت جو ہے وہ بندے کی طرف دوڑ کر آتی ہے اگر بندہ آگے بڑھتا ہے۔ آج میں نے اور آپ نے اپنے رب کی رحمت کو پکارنا ہے، اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ جتنے اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں، آؤ آج ایک نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسے میرے بیچ ایسا نعرہ لگاؤ کہ شیطان یہاں سے دور بھاگ جائے۔ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، بے حیائی کے کام کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ یہ جو مال کیسا دل کھلاتی ہے، میں آپ کو دل خراش واقعہ سنانا چاہتا ہوں اپنے بیان کو اختتام سے پہلے۔ یہ اتنی بری چیز ہے، آج ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، اللہ کرے کہ میری اس گفتگو سے میرے کچھ نوجوان رک جائیں اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے بن جائیں۔ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ بس یورپ جانا ہے، یو کے جانا ہے، امریکہ جانا ہے، پاکستان سے باہر جانا ہے، اور ایسا لگتا ہے ہماری قوم یہ سمجھی ہوئی ہے کہ وہاں درختوں پر پیسے لگے ہوئے ہیں، جاتے ہی پیسے ملنا شروع ہو جائیں۔ میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے تقریباً ساری دنیا دیکھ چکا ہوں، اور میں آپ کو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں میرے تجربے سے فائدہ اٹھا لیں، میری بات پر یقین کر لیں۔ میں نے یورپ میں لوگوں کو خودکشی کرتے ہوئے سنا ہے، یورپ کے اندر گریس یونان جانے کی لائن لگی ہوئی ہے، یہ ایجنٹ 10-10 15-15 لاکھ روپے لے لیتے ہیں ہمارے نوجوانوں سے، گھر بیچ کر قرض لے کر زیور بیچ کر جا رہے ہیں اور وہاں بے روزگار پڑے ہیں، اور پھر واپس بھی نہیں آتے کہ ماں باپ کو وہ کیا دکھائیں گے، اور خودکشیاں کر رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے پیسے برباد ہو گئی لوگوں کی زندگیاں، نہ جاؤ، یہاں کی آدھی روٹی اچھی ہے جو تمہارے وطن میں ہے، وہاں کی پوری روٹی کے چکر میں کہیں ایمان نہ بک جائے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم جب بیان کر کے اس میٹنگ میں ایک جگہ فارغ ہوئے، ایک شخص آ کے آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ لوگوں نے بڑی قیمت پے کی ہے، بڑی قیمت ادا کی ہے، یورپ بس کر امریکہ میں بس کر ویسٹرن کلچر میں جا کر کیا رو کے کیا پتا ہے، کہتے میں روز مرتا ہوں، میں خلاصہ کہہ رہا ہوں، میں روز مرتا ہوں اور روز جیتا ہوں۔ یہ سامنے گھر ہے، میرا گھر ہے، میری 2 بیٹیاں ہیں اور دونوں بیٹے غیر مسلم مردوں کے ساتھ میرے گھر میں رہتے ہیں، اور میں نے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا کیونکہ یہاں کا قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ 18 سال سے بچہ اوپر بڑا ہو جائے تو اس کو روکو یا ٹوکو، اس لیے جانا تھا۔ اچھا ایک اور واقعہ سنیں، پاکستان کا ایک مرد کراچی کا رہنے والا، باب المدینہ کراچی، آج سے کچھ سالوں پہلے جرمنی گیا، اس کی عمر 35 سال تھی، 35 ایئرس کو وہاں گیا، اور جانے کے بعد اپنے سے 20-25 سال بڑی عمر کی عیسائی خاتون سے شادی کر لی، مسلمان بھی نہیں کیا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، خیر حرام طریقے سے تم ان کے ساتھ رہ رہے ہو، تو کیا کہتا ہے، کہتا ہے یہ بوڑھی ہو گئی ہے، اس سے شادی کرنے کی وجہ سے میرا پاسپورٹ بھی بن جائے گا، کچھ سالوں بعد مر جائے گی تو اس کی جائیداد بھی مجھے مل جائے گی۔ یہ ہے مال کی محبت، یہ ہے دنیا کی محبت جو حرام حلال تمام چیزوں کی تمیز اٹھا دے۔ آگے سنیے کیا ہوا، 20 سال گزر گئے، وہ 35 سال والا 55 سال کا ہو گیا، اور وہ 55 سال والی 70-80 سال کی ہو گئی۔ وہ تو نہ مری، اس سے پہلے 55 سال کا ہمارا مسلمان بھائی مر گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا نا، جرمنی کے اس علاقے والوں نے مجھے خود بتایا کہ ہم اس عورت کے پاس گئے کہ ہمیں یہ مرد ہمارا مسلمان بھائی ہے، اس کا جنازہ دے دو، ہم تسلیم کریں گے۔ عورت کہتی ہے میرا قانونی طور پر شوہر ہے، میں تسلیم کروں، میں اس کی آخری رسومات ادا کروں گی۔ بڑی بحث ہوئی، قانونی جنگ لڑی، پاکستان میں اس کے گھر والوں کو پتا چلا، وہ تڑپتے رہے کہ جرمنی چلے جائیں، جنازہ لے آئیں۔ ایک پرٹیکولر ٹائم ہوتا ہے، اسی دنوں میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اسی لے دے میں وہ وقت گزرا۔ اس عورت نے ایک لیٹر دکھایا گورنمنٹ کو جس پہ اس بندے نے سائن کیا ہوا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری بیوی میری رسومات ادا کرے گی۔
آپ کو سن کر بہت افسوس ہوگا، شاید آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اس مسلمان کہلانے والے مرد کو بالآخر مرنے کے بعد جلا دیا گیا۔ ہمارا مسلمان یہ ہے مال کی محبت، بس اسی لیے جینا ہے۔ لوگ آج کل بتایا گیا کہ ویزا فارم پہ دنیا کے غیر ملکوں کا ویزا لینے کے لیے لکھ دیتے میں قادیانی ہوں۔ ایمان کی کوئی اہمیت نہیں، یہ رسول پاک سے محبت ہے، چند سکوں کی خاطر ایمان بیچ دو۔ میں وہی جانا چاہ رہا ہوں کہ مال کی محبت پہلے تھوڑی ہے، کہ بڑھ جائے نا پھر آنکھوں پہ پٹی آ جاتی ہے۔ بلم سے باورا کا واقعہ سنانا آپ نے، حضرت موسیٰ کے بارے میں بکواس کرنے چلا، یزید اور اس کے لشکر والے نماز رسول کو قتل کرتے چلے گئے نا۔ اللہ مجھے بھی یہ محفوظ مال کی محبت سے محفوظ رکھے، آپ کو بھی محفوظ ہے۔ تیرے اعمال کا بدلہ تو جہنم